ماہ تمام۔ تقی عادل اور ہدیہ کی تصویریں اپنے موبائل فون میں کھینچ لایا تھا۔ امی ہر 2 گھنٹے بعد نکلوا کر 1 گھنٹہ دیکھتی۔ نہ وہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ رہی تھی، نہ تقی دیکھ دیکھ کر تنگ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی، ماشاء اللہ کتنے پیارے ہیں دونوں، مجھ پر گئے ہیں، پیارے تو ہونا ہی تھا۔ وہ بھی ہر بار ایک یہی بات مختلف انداز سے کہہ دیتا تھا۔ مجھے یاد آیا تقی سمار کی تو ایک بڑی پیاری سی نند بھی تھی۔ انہیں کچھ خیال آیا تو کہا، آپ نے پہلے نہیں بتایا کہ اس کی کوئی نند بھی ہے، اور یہ کہ پیاری بھی ہے، پہلے بتا دیا ہوتا تو میں اس کی بھی تصویر لے کے آتا۔ تم تو جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا۔ وہ پھر سے تصویریں دیکھنے لگی۔ امی آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو سمائل سے ملوا لاتا ہوں۔ امی نے اسے دیکھ کر ایک افسردہ آہ بھری۔ یہ ایسی ہی آہ تھی جیسے تقی ہمیشہ فلم سٹار شبنم کی آہ سے تشبیہ دیتا تھا۔ تمہارے ابا کو پتہ چلا تو بہت واویلا کریں گے۔ انہیں کون بتائے گا کہ امی آپ نے بلا وجہ ابا کو ہوا بنا کر سر پہ سوار کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ دراصل ابا کو غیر ضروری اہمیت دینے کا نتیجہ ہے کہ وہ اتنا سر پر چڑھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو اس کے سر سے زیادہ ملے لگے تو خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگیں سامنے دوسری کرسی پر پھیلا رکھی تھی اور لیپ ٹاپ ان ٹانگوں پر رکھا تھا۔ انگلیاں کھٹا کھٹ چل رہی تھی، ساتھ میں زبان بھی۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ انگلیاں زیادہ چل رہی ہیں یا زبان۔ لیکن اپنی تقی نے بھی کہکا برحال رکھا، خدا را آہستہ بولو، انہوں نے سن لیا تو قیامت اٹھا دیں گے۔ امی نے تہل کر کہا تھا۔ تقی نے کہکا لگایا، میں نے کہا نا آپ نے ابا کو ہوا بنا کر سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ میں جن کے خوف سے دہل رہی ہیں وہ گھر پر ہیں ہی نہیں۔ ارے ہاں میں تو بول ہی گئی۔ امی نے چیم کر کہا تھا، اچھا تو پھر چلتی ہیں۔ جانتے نہیں ان کی ضد کو، ذرا بھی ان کی حکم عدولی ہوئی تو مجھے فوراً بے دخل کر دیں گے۔ میرے منہ میں خاک، اور اس عمر میں میں کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ وہ خود عاجز تھی۔ امی کبھی سوچا ہے ابا ایسے کیوں ہیں؟ بس بیٹے، کچھ چیزیں قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم جتنا بھی زور لگا لیں انہیں بدل نہیں سکتے۔ تمہاری دادی کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، سوتیلی ماں کے ہاتھوں پلے ہیں بچپن کی کچھ محرومیوں نے انہیں ضدی بنا دیا ہے۔ اپنی پہچان بنانے نکلے تو زمانے کی ٹھوکروں نے مزاج میں سختی بھر دی ہے۔ اسی سخت مزاجی اور ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر باپ کے ترکے کو لات مار کر آئے، پھر اپنی پہچان تو بنا لی، لیکن غرور آ گیا کہ جی جو کیا خود کیا، جو کمایا خود کمایا، باپ کا سہارا نہیں لیا۔ وہ تم لوگ کیا کہتے ہو، سیلف میڈ۔ ہاں تمہارے ابا سیلف میڈ ہیں۔ تمہارے چاچا کو اب تک اس بات کے طعنے دیتے ہیں کہ انہوں نے باپ کی چاکری کی ہے۔ اسی وقت امی کے ہاتھ میں پکڑے اس کے موبائل فون کی بیل بجنے لگی۔ انہوں نے اسکرین کو دیکھا، پھر چشمے کے اوپر سے اسے گھورا، یہ کون ہے؟ تقی نے ایک نظر ایل سی ڈی کو دیکھا، پھر مسکرایا کہ مہ کی تصویر بھی نمبر کے ساتھ اسائن کی ہوئی تھی، آپ کی ہونے والی بہو۔ اس سال یہ 7ویں لڑکی ہے جس کے بارے میں تم یہی بات کر رہے ہو۔ ان 6 کے بارے میں بھی اس نے یہی کہا تھا۔ اس نے پرسوچ ہو کر پوچھا، پھر خود ہی ہنس دیا۔ یہ 7ویں ہے امی، لیکن یہی آخری بھی ہے، یہی آپ کی بہو بنے گی۔ اس نے پکڑ کر کال کاٹ دی۔ اپنے ابا کو جانتے ہو نا، انہیں پتہ چلا تو تمہاری پسند تو آڑے آ جائے گی۔ امی نے سنجیدگی سے کہا، او میری بھولی ماں، جب گھٹن بڑھ جاتی ہے تو ٹھنڈی ہوا کے لیے کھڑکی کھول لی جاتی ہے۔ ابا کی پابندیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ہم بھی کھڑکیاں کھول لیں گے۔ اس کا انداز سادہ تھا، مطلب وہ الجھے۔ رضی نے بھی تو پسند کیا تھا نا بھابھی کو، لیکن شادی اتنی پلاننگ سے ہوئی کہ ابا اب تک سمجھتے ہیں بھابھی انہی کی پسند کی ہوئی ہے۔ ہم بھی کوئی ایسی چالاکیاں کریں گے کہ ابا کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ مطمئن سا موبائل لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ طلعہ کی نوعیت بدلی تو حق بھی جتایا ہو جانے لگا۔
مہک نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کا پورٹ فولیو مختلف ایجنسیوں میں بھجوا دیا تھا، اور توقع کے عہد کے مطابق فوراً ہی 2 ایجنسی سے کال بھی آ گئی تھی۔ میری مانو ان میں سے کوئی ایک ضرور اوکے کر دو، مہک نے کہا۔ ذرا ڈرامے تو تمہیں ہر حال میں ساتھ ہی کرنا ہوگا، لیکن یہ دونوں بھی آفرز بھی اچھی ہیں، ان پر بھی غور کر لو۔ تمہارا زیادہ ٹائم بھی نہیں تمہیں دینا پڑے گا اور میڈیا کی نظروں میں بھی آ جاؤ گے۔ جاسم اور مہک مل کر اس پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ابا کی نظروں میں آ جاؤں گا، اس نے کہا۔ ابا سے ڈرتے رہو گے تو ترقی نہیں کر سکو، یہ میں تمہیں بتا دوں، جاسم نے اس کی انداز میں کہا تھا۔ تقی اٹھ گیا، اسے سوچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ جو کام تم خود نہیں کرنا چاہتی اس کے لیے مجھے کیوں فورس کر رہی ہو؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ مہک سے پوچھ بیٹھا۔ کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مہک نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اچھی زندگی کے لیے پیسہ کتنا ضروری ہے کیا مجھے تمہیں بتانا پڑے گا؟ مہک کیا کہہ رہی تھی تقی اچھی طرح سمجھ چکا۔ تقی بھی کسی گئے گزرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن مہک کے والد کا مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے، نہ صرف یہ بلکہ اس کے والد اور بڑے دونوں بھائی اچھے عہدوں پر تھے۔ مہک نے اسے پسند کر لیا تھا، اب اسے اپنے سٹیٹس تک لانا چاہتی تھی۔ تقی کو اس کی باتوں سے خفت محسوس ہوئی۔ اس نے مہک کو خوب کھری کھری سنائی اور ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا، لیکن 2 روز بعد اس نے جاسم کے ذریعے اس ماڈلنگ کے لیے حامی بھر لی۔ سب باتوں پر غور کیا تھا، اسے ترقی تو کرنا ہی تھی، تو کیا برا تھا کہ اپنی پسند کی فیلڈ بھی جوائن کر لیتا۔ چھوٹے موٹے افیئر اب تک بہت چلائے تھے، پہلی محبت پہلی بار کی تھی، سو مہک سے دستبرداری اسے منظور نہیں تھی۔ ابا کو غصہ آئے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ چیخیں گے، چلائیں گے، گولی تو نہیں مار دیں گے، اس نے سوچا۔ اور یوں جو کام اب تک وہ خود نہ کر سکا وہ اس سے مہک کی محبت نے کروا لیا۔ فوٹو شوٹ مکمل ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ اسے مختلف ایجنسیز کی طرف سے پیشکش موصول ہونے لگی۔ کچھ ٹی وی کمرشلز تھے، اس کی تصویر بڑے بڑے بل بورڈز پر لگتی تو وہ دونوں میں مشہور ہو جاتا، اس لیے اس نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ ابا کی خفگی کا ڈر تو بہرحال تھا، لیکن ایک نئی میوزک بینڈ کی میوزک ویڈیو کی پیشکش اسے قابل غور لگی۔ اس ویڈیو نے مڈل ایسٹ میں آن ایئر ہونا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کے لیے اس بینڈ کے ممبرز نے کسی انڈین ماڈل کو ہائر کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ بینڈ نیا تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ گانا مطلوب ریٹنگ حاصل کر بھی سکے گا یا نہیں۔ یوں یہ گھاٹے کا سودا ہوتا، لیکن تقی کو رسک لینے کا شوق تھا، سو اس نے حامی بھر لی۔ تو پیٹے گا بھائی، بہت پیٹے گا، سمیر ہر بار یہی کہتا۔ تیری زبان کالی ہے سمیر، سوچ سمجھ کر بولا کر، تقی نے اس روز کہا۔ اگر اتنی ہی کالی ہوتی تو میری منگنی سمر سے نہ ہو رہی ہوتی، سمیر نے منہ بگاڑ کر کہا۔ تصویر دیکھ لی؟ کہاں یار، ابو نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میری تمام امیدوں پر پانی پھیرے۔ اتنی کوشش کی کہ کسی طرح تصویر دکھا دے، لیکن انہیں میری بات بھول ہی نہیں رہی۔ اس کے اپنے ٹکڑے تھے جنہیں تقی سن سکتا تھا، سلجھانا اس کے بس میں نہیں تھا، سو وہ سنتا رہا۔ اور ہوا ابھی وہی جس کا ڈر تھا، عین اس کے سامنے اس لمحے تصویر کھینچنا تھی۔ اب تصویر کچھ یوں آئی کہ ہاتھ میں ہاتھ تو تھا، لیکن سمیر کا منہ بکھلاہٹ سے ذرا کھلا ہوا تھا۔ سمر کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ سمیر اسی بکھلاہٹ سے ذرا رک گیا، اس نے سمر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ سمیر انگوٹھی پہنا، ساتھ بیٹھے ابو نے ٹہوکا دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے ابا اس کے ساتھ، جبکہ شکیل انکل سمر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ دونوں والد آئے ساتھ والے صوفے پر، بہن بھائی کزنز وغیرہ بھی اسی طرح آمنے سامنے یہاں وہاں بکھرے تھے۔ سمیر نے فیصلہ کیا وہ اس بدتمیز لڑکی کو انگوٹھی نہیں پہنائے گا۔ تقدیر کے اس غلط فیصلے کو وہ اپنی تدبیر سے بدل دے گا، لیکن اتنی ساری نظریں اس پر ٹکی تھی کہ وہ حیران ہو گیا۔
اب وہ بھائی تو 3 بار اسے انگوٹھی پہنانے کا کہہ بھی چکے تھے، لیکن اسے لگ رہا تھا ہاتھوں میں جان ہی نہیں رہی کہ انہیں حرکت دیا جائے۔ میرا خیال ہے سمیر خوشی کے مارے ٹرانس میں چلا گیا ہے، اس لیے انگوٹھی اب تک ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہے۔ یہ چمکتی ہوئی آواز اس کے بڑے بھائی کی تھی۔ اب وہ آپ ہی انگوٹھی پہنا دیں، ایسا نہ ہو سمیر کا ٹرانس کتنا طویل ہو جائے۔ اس بات پر کہکے گونجے تھے۔ ابو نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی۔ تب تو یہ فرض ہی پورا کر دیتا۔ انہوں نے خوشگواری سے کہتے ہوئے آگے ہو کر انگوٹھی سمر کی انگلی میں ڈال دی۔ اس طرح شکیل انکل نے اس کو انگوٹھی پہنا دی۔ مبارک سلامت کے شور میں کھٹا کھٹ تصویریں کھنچواتے ہوئے وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کا خون پی جانا چاہتے تھے۔ سو اس وقت خاموشی میں ہی مسلط تھی، سو دونوں خاموش تھے۔ بظاہر میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، کسی تصویر کے لیے مسکراتے ہوئے سمر نے دانت کچکچا کر اچانک بہت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس کی آواز سمیر نے سنی تھی اور تاثرات کیمرے نے کیچ لیے تھے۔ فکر نہ کرو، تم سے شادی کر کے مجھے بھی اپنی زندگی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جواب منہ پہ مارنے سے وہ بھی نہیں چوکا۔ تکی تو تھا نہیں، اپنی شوٹنگ کی وجہ سے نہیں آ سکا، ہوتا تو کوئی اچھا مشورہ دیتا۔ ناچار اس نے سارا قصہ روہیل سے کہہ سنایا اور روہیل نے اپنی عقل کے حساب سے مشورہ بھی دے دیا۔ سمیر صاحب کو ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، سو گھر آتے ہی اس کے مشورے پر عمل کر ڈالا۔ ابو میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میں نے بتا دیا ہے، بس یہ بات مجھے نہ بتاؤ۔ ہال میں موجود ہر بندہ تمہاری شکل دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ابو کے اندر کا جلاد جاگ اٹھا تھا۔ انہوں نے اتنی مرمت بھی نہ کی کہ روہیل بھی اس کے ساتھ انکار کی عرضی لے کر آیا تھا۔ اتنی اچھی لڑکی ہے سمر، شکیل سے میری کتنی پرانی دوستی ہے، ایک ایک فرد کو جانتا ہوں میں اس کے گھر میں۔ سمجھ مجھے یہ نہیں آتا کہ بیٹھے بٹھائے تمہیں یہ کیا سوچی انکار کی۔ دراصل وہ بکھلا گیا۔ بے شک ابو سے اس کی دوستی تھی، لیکن تھے تو وہ ابو ہی نہ۔ انکار کے پس پردہ اس کی حرکت کو سن کر بھڑک جانا لازمی امر تھا، اور سچ بات ہے کہ یہی بات اسے زیادہ بوکھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایکچولی انکل، سمیر کسی اور کو پسند کرتا ہے، روہیل نے کہا۔ ابو سمیر نے بھی اسے حیرانگی سے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ کیا یہ سچ ہے سمیر؟ ابو نے چند منٹ بعد سرد مہری سے پوچھا۔ سمیر نے اس بات میں گردن ہلا دی کہ شاید اسی طرح جان چھوٹ جائے، لیکن لفظ ایک بول نہ سکا، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سمیر انکل نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ کھانا کھانا ہی چھوڑ دے گا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا۔ یہ بیان بھی روہیل صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سمیر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب ایسی سخت دھمکیاں تو نہیں دی تھی اس نے، تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ ابو اتنے غصے سے بولے تھے کہ سمیر کو لگا کمرے کی دیواریں بھی ہلی ہوں گی۔ میں نے 100 دفعہ پوچھا، سمیر کہیں اور انٹرسٹڈ ہو تو بتا دو، میں وہاں رشتہ طے کر دوں گا۔ میرا اتنا لائق فائق بیٹا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ لیکن تم نے تو میری ناک کٹوا کر چھوڑی ہے، میں کس منہ سے شکیل کو انکار کروں گا؟ وہ از حد پریشان ہو گئے تھے۔ ابو اب میری بات سنیں۔ وہ منمنایا، نہیں سننا کچھ بھی، فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اور اگلا 1 مہینہ مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ، ورنہ تمہاری جگہ میں خودکشی کر لوں گا۔ سمیر کو اپنا سا منہ لے کر باہر آنا پڑا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، آخر کس دیوار سے جا کر سر پھوڑے کہ معاملہ سلجھ جائے اور اس کو کسی کی شرمندگی بھی نہ ہونا پڑی۔ کیوں نہ میں یہ ثابت کر دوں کہ سمر ہی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، اور اس کا کسی اور کے ساتھ سٹرونگ افیئر چل رہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن نہیں، یہ بڑی معیوب بات ہو جائے گی، پھر یہ ثابت ہو کر دیتا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے۔ او نہیں یار، وہ الجھ رہا تھا، سوچتا رہا۔ سمیر اٹھو، اس کا بھائی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ گہری نیند میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
ابو کہہ رہے ہیں وہ شکیل انکل کو انکار نہیں کریں گے بلکہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ سمیر پہلے ہی گہری نیند سے جگایا گیا تھا، اس بات پر دل تھام کر دوبارہ گر گیا۔ چند لحظہ بعد احساس ہوا اس کا بھائی مذاق کر رہا تھا۔ اگر اتنی صبح تم مذاق کر رہے ہو تو مذاق کرنے کے لیے تم نے انتہائی برا وقت چنا ہے، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تھا۔ آگے سے اس کا بھائی ہنسنے لگا۔ میں تمہیں گھنٹہ بھر سے جگا رہا ہوں لیکن تم تو مردوں سے شرط لگا کر سو رہے تھے، اس لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ خیر پرسوں جو تم نے مجھ سے USB لی تھی وہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دو اور آئندہ مانگنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ تم جیسے وعدہ خلات آدمی کو کوئی چیز ادھار دینے سے اچھا ہے انسان اپنی چیزیں کنویں میں ڈالے لیکن تمہیں ادھار نہ دے۔ وہ لپیٹ کر لگا رہا تھا۔ سمیر کو آگ ہی لگ گئی۔ یہ پکڑو اپنی USB۔ اس نے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل کے دراز سے USB نکال کر اس کے ہاتھ پر پٹکی۔ اور اب میرے جوتوں کی طرف بھول کر بھی نظر ڈالنا۔ اس نے بھی فوراً حساب برابر کر دیا تھا۔ اس کا بھائی ناک سے مکھی اڑاتا باہر نکل گیا، پھر واپس آیا۔ ہائے دعوے ابو واقعی تمہیں ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کی لگائی ہوئی آگ کی چنگاری تیزی سے سمیر کی طرف آئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ ابو کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے ابو کم سے تقی کے ابو سے زیادہ لگ رہے ہیں، اس نے سوچا، پھر غصے سے روہیل کے کانوں میں لگائے ہیڈ فون کی تاری کھینچ دی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا، ہڑبڑا کے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ میں تمہاری بات مانتا نہ ابو مجھ سے اتنا خفا ہوتے۔ وہ رو دینے کو تھا۔ تم عجیب آدمی ہو سمیر، کیا تم میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں کہ کوئی بھی کچھ کہتا ہو تم مان لیتے ہو؟ پہلے تم نے اپنے دوست کی بات مان کر ریئیکٹ کیا اور مار کھائی، اب تم ہر بات کا الزام مجھ پر ڈال رہے ہو۔ بڑے ہی عجیب آدمی ہو بھائی تم۔ روہیل کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ ثابت ہو رہا تھا۔ سمیر دل ہی دل میں کھسیا گیا۔ میں نے سوچ لیا ہے اب کیا کرنا ہے، مجھے تم جیسے کسی نالائق دوست کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی خود کو منہ پھٹ ثابت کر لیا اور کروٹ بدل لی۔ پھر اس نے عقل مندی کی حد کر دی، ساری باتیں جا کر امبا کے گوش گزار کر دی۔ وہ کھانے پینے کی شوقین تھی، اس روز وہ بے وجہ 2 چرخی اور نان لے آئے، ساتھ میں رائتا، سلاد، میٹھے فالودہ۔ دونوں ماں بیٹا نے کمرے میں بند ہو کر خوب سیر و کر کھائے۔ اماں خوب خوش ہو چکی تو مداح بیان کیا۔ اماں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا شادی شدہ ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور اپنے ابا کی مانو، میں تو ساری زندگی سے یہی دیکھتی آ رہی ہوں کہ انہوں نے ایک بھی ڈھنگ کا دوست نہیں بنایا۔ یہ شکیل تو کالج کے زمانے ہی سے جھوٹا مشہور ہو چکا ہے تھا۔ تمہارے ابو خود ہی مجھے ہنس ہنس کر اس کے قصے سنایا کرتے تھے۔ بتاؤ، اتنا جھوٹا دوست اور وہی بیٹی کا رشتہ جوڑ دیا جو پہلے اپنی بیٹی سے ہمارا سر مانڈ رہا ہے۔ وہ تو لال پیلی ہوئی جا رہی تھی۔ اماں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات ہمیشہ سچ ہی ثابت ہوتی ہے۔ سمیر نے ان کی ولایت پر سر دھنتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ابو نے انہی شکیل انکل کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور آپ نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی، لیکن ابا نے آپ کی ایک نہیں مانی اور بعد میں اسی کاروبار کی وجہ سے ان دونوں دوستوں میں کٹ پٹ بھی ہو گئی تھی۔ وہ سوچ کر اور اماں کے تاثرات کن آنکھوں سے دیکھ کر بول رہا تھا، ہاں تو تمہارے ابو نے میری کوئی بات نہیں مانی جو اس وقت مانتے۔ وہ تو اب تک نہیں مانتے، لیکن خیر مجھے پرواہ نہیں ہے، آخر کب تک ان کی پرواہ ہوتی، اس لیے چھوڑ دی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اماں، ابو میرا رشتہ بھی شکیل انکل کی بیٹی سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی ٹوٹی ہوئی دوستی کو دوبارہ جوڑ سکیں۔ وہ بڑی محبت سے اس کی گھٹنیں دبا رہا تھا۔ ہائے ہائے، اب ایسا اندھیرا بھی نہیں بچا کہ کسی دوستی کے جوڑنے کے لیے اپنے بیٹے کو سمت بن جانے دوں، اماں نے تڑپ کر کہا، ساتھ ہی اپنی بائیں ٹانگ کو اس کے آگے کر دی۔ مجھے ذرا سوچنے دو، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔
سمیر جانتا تھا وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس مصیبت کو اس کے سر سے ٹال ہی دیں گے، اور اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ بہت دیر تک ان کی ٹانگیں دبا سکتا تھا۔ اور اس کا گمان کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ اماں نے اگلے دن چڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ وہ شام کو ہی سمر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ دوسری جانب سمر بھی اپنی امی کو سمیر کے متعلق بتا چکی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، لیکن فوری طور پر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ سمر کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے ابا سے اس بارے میں کوئی ذکر نہ کرے۔ سمر کو اس بات پر سخت اعتراض تھا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے اسے خاموش رہنے کی تاکید کیوں کر رہی ہے؟ لیکن اس کی اماں نے اس کے اعتراض کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے اسے باور کروایا تھا کہ وہ اس کو فی الحال خاموش رہنا چاہیے، اور یہ کہ وہ اس کی دشمن نہیں ہے، جو بھی کریں گی اس کی بھلائی اور اس کے ہر پہلو کو مد نظر رکھ کے کریں گے۔ لیکن اسی شام سمیر کی اماں آ گئی۔ وہ فطرتاً بھی ذرا اکھڑا مزاج خاتون تھی، پھر سمر سے رشتے پر دل سے راضی بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اتنے حساس موضوع پر کچھ اس طرح بات کی کہ سمر کی اماں بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے کرتے بھڑک اٹھی۔ میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے بیٹے کی حرکتوں کو نوٹس کر لینا چاہیے۔ سمر کی امی نے غصے سے کہہ دیا، کن حرکتوں کی بات کر رہی ہو؟ سمیر کی اماں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ جواب میں سمر کی امی نے ساری بات بتا دی۔ بیٹوں کی مائیں ویسے ہی جذباتی ہوتی ہیں، سمیر کی اماں کچھ زیادہ تھی۔ نتیجتاً ایک نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز ہو گیا، جس کا اختتام سمیر کی اماں کی جانب سے انفرادی طور پر رشتہ ختم کر دینے کی بات پر ہوا۔ اپنی بیٹے کی طلاق یافتہ ہونے کی بات چھپانے کے لیے میرے بیٹے پر انگلی اٹھا دی، یہ تو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت تک سمر کے بابا بھی آ چکے تھے۔ سمیر کی اماں کے جاتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ اتنی باتیں سنا کر چلی گئی اور اب آپ خاموش رہی۔ تو میں کیا کرتا؟ ان کا سر پھاڑ دیتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کو کچھ تو کہنا چاہیے تھا۔ مجھے اب جو بھی کہنا ہے فاروق سے کہوں گا۔ سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہا، آخر ان لوگوں کو اتنی بڑی غلط فہمی ہو کیسے گئی؟ کسی نے ان تک یہ بات کیسے پہنچا دی؟ ہاں، وہ میں کہہ رہی تھی کہ سمر کی کسی شفا نامی سہیلی نے بتایا کہ سمر طلاق یافتہ ہے۔ سمر کی امی نے غصے اور اکتاہٹ سے کہا تھا۔ سوال یہ نہیں کہ کس نے بتایا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک من گھڑت کہانی بنا رہی ہیں۔ آپ فاروق بھائی سے بات کریں، لیکن کسی مصالحت کے لیے نہیں، بلکہ رشتہ ختم کرنے کے لیے۔ میں ایسے توڑ ڈالے لوگوں میں اپنی بیٹی ہرگز نہیں دوں گی۔ شفا اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ سمر کے بابا نے الجھ کر کہا تھا۔ امی اس بات پر خاموش نہیں، پھر انہوں نے کہا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ شفا نے ایسی بات کہی ہوگی۔ وہ اتنی اچھی سہیلی ہے سمر کی، ایسی بات کس طرح کر سکتی ہے؟ ان لوگوں نے ضرور اپنی طرف سے من گھڑت کہانی بنائی ہوگی۔ شکیل صاحب نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ میں فاروق سے بات کرتا ہوں، اس نے خود آ کر مجھ سے سمر کے رشتے کی بات کی تھی۔ اس کے پاس نہیں گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کی شادی سمر سے کرے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ جس وقت سمر کے گھر یہ بحث چل رہی تھی، اسی وقت سمائر کے کسی کام کے سلسلے میں ان کے گھر آئی تھی۔ سمر اسی وقت چاہتی تھی کہ سمائر کسی بھی طرح اس کے گھر سے چلی جائے اور یہ گفتگو نہ سن سکے جو اس کے ماں باپ اور سمیر کی ماں کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن سمائر وہاں سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ شفا کوئی الٹی حرکت نہ کر دے۔ اس نے ہمدرد لہجے میں سمر کی امی سے کہا تھا، سمائر بھابھی، آپ پلیز اب کوئی الٹی بات مت کیجیے گا۔ سمر نے چڑھ کر بد لحاظی سے کہا، سمر تھوڑی تمیز سیکھو، تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اس کی امی نے فوراً ڈپٹ دیا، اس کو مت ڈانٹے امی، دراصل شفا اس پر اتنا بھروسہ ہے کہ یہ اس کی کوئی خلاف بات سنتی ہی نہیں ہے۔ سمائر نے کہا تھا، آخر بات کیا ہے سمر؟ سمر کی امی نے کڑی نظروں سے انہیں گھورا۔ میں نے سمر کو منع بھی کیا تھا آنٹی
کہ یہ اپنی منگنی کے بارے میں شفا کو زیادہ نہ بتایا کرے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ لڑکیاں جلدی جیلس ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ شفا کی عادت سے واقف ہیں، یاد ہی ہوگا جو میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اب دیکھ لیں، طلاق والی بات کر کے اس نے غلط فہمی تو کریٹ کر دی نا۔ بڑا معصوم اور ہمدرد بن کر اس نے اپنا داؤ چل دیا۔ سمر کی امی سوچ میں پڑ گئی۔ جتنا شفا اور سمر کی دوستی تھی اتنا تو نہیں، لیکن تھوڑی بہت سمائر اور سمر کی امی آپس میں بنتی تھی۔ وہ تو ایک بات کہہ کر چلی گئی، لیکن سمر کی امی کے دل میں بات گڑی رہ گئی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک زبان سے نکلی ہوئی بات جب کسی دوسرے کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق پہنا کر آگے منتقل کرتا ہے۔ سمیر کی بات کو اس کی اماں نے اپنے حساب سے سمجھا تھا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ سمر کی شادی کے بعد طلاق ہو گئی ہے، جس سے اس کے گھر والے چھپا کر اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو اس کے بیٹے کے سر منڈ رہے ہیں۔ انہوں نے جو سمجھا سو سمجھا۔ سمائر نے البتہ اس بات کو اپنے حق میں کر لیا تھا، یعنی اس نے سمر پر تو نہ صحیح لیکن اس کی اماں پر یہ بات ضرور ثابت کرتی کہ شفا ان کی بیٹی کی خیر خواہ ہرگز نہیں ہے۔ امی پلیز، اب آپ سمائر بھابھی کی باتوں میں آ کر شفا سے بدگمان نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں وہ کتنی جھوٹی ہے۔ سمر نے سمائر کے جانے کے بعد ان سے چڑھ کر کہا تھا، خاموش رہو تم۔ سمائر میں سینکڑوں خامیاں سہی لیکن کچھ باتیں اس کی ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔ تمہاری منگنی کی خبر سن کر شفا حسد کا شکار ہوئی ہے اور اسی چکر میں اس نے اتنی فضول بات کر دی۔ تمہاری منگنی کی خبر سن کر شفا حسد کا شکار ہوگی۔ حسد نہ کر رہی ہوتی تو ذرا خود سوچو، تمہاری اتنی اچھی دوست ہے تو آخر منگنی میں کیوں نہیں ہے؟ وہ بیمار تھی امی۔ آئے ہائے، اب ایسی بھی کیا بیماری؟ دیوار سے دیوار جڑی ہے، ذرا دیر کو آ جاتی تو کون سا قیامت آ جانی تھی۔ وہ کچھ سننے کو راضی نہ تھی، گویا کل ملا کر سمائر انہیں شفا کی طرف سے متنفر کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بلکہ صرف انہیں ہی نہیں، ایک پل کے لیے تو سمر نے بھی سوچا کہ شاید سمائر بھابھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، لیکن چونکہ اسے سمیر سے پرخاش تھی اس لیے اس نے سر جھٹک کر اس خیال سے پیچھا چھڑوا لیا تھا۔ ہاں، یہ احساس ضرور تھا کہ اس کے بارے میں ایک غلط بات پھیلائی گئی ہے۔ میں کب سے سمر کو فون کر رہی ہوں لیکن پتہ نہیں وہ کہاں فون مصروف کر کے بیٹھی ہے اور فون اٹھا نہیں رہی۔ شفا نے چنچلاتے ہوئے کہا تھا۔ سمائر آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑی کپڑے استری کر رہی تھی۔ جب اس نے شفا کو کہتے سنا، اس نے مڑ کر دیکھا، شفا ٹی وی کے آگے آ بیٹھی۔ ایک ہاتھ میں ٹی وی ریموٹ تھا، دوسرے میں موبائل۔ آج کل یوں بھی موبائل کو اوڑھنا بچھونا بنا ہوا تھا۔ سمائر مسکرائے، نئے گھر میں 100 مصروفیات ہوتی، سمر بھی مصروف ہوگی۔ نیا گھر؟ شفا نے تعجب سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، نیا گھر۔ تمہیں نہیں پتہ سمر کی فیملی ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو گئی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلی تھی۔ سمر لوگ ماڈل ٹاؤن کب شفٹ ہو گئے؟ اور سمر نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ حیران ہو گئی۔ اچھا نہیں بات آیا، تعجب ہے، سمائر نے کہا۔ کالج کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو میرا خیال تھا تمہارا موبائل پر اسے رابطہ ہوگا۔ سمائر نے کہا، تو سادگی سے ہی تھا، لیکن شفا خفیف سی ہو گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر موبائل والا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ ہاں، بتایا تو تھا، شاید میں بھول گئی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ سمائر نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، کیونکہ جانتی تھی ہر انسان دھڑلے سے جھوٹ نہیں بول پاتا۔ کچھ انسان کے لہجے جھوٹ بولتے ہوئے دھیمے پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ تو چلے گئے، سمر کی امی اچھی خاتون تھی، میری اچھی بات چیت رہتی تھی۔ اب اس گھر میں ان کی دیورانی آ گئی ہے، کیونکہ سمر کی دادی نے ابائی گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کسی دن چکر لگاؤں گی ان کی طرف، وہ کہہ رہی تھی۔ اسی دوران شفا کے موبائل کی بیپ بجی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شفا، سمر کی منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ لڑکے والوں کو کسی نے کہہ دیا کہ طلاق یافتہ ہے۔ سمائر کہہ رہی تھی لیکن شفا نے سنا نہیں، وہ اپنے موبائل پر میسج کھیلنے میں مصروف ہو گئی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا بھائی بولا جھوٹ ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچتے کیا سے کیا ہو چکا تھا۔ سمائر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ اس کی چلی ہوئی چالیں ہمیشہ ہی صحیح ثابت ہوتی تھی۔
ہاں آخر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس کی ساری بساط الٹ جاتی ہے۔ اس بار اس نے بہت بڑا رسک لیا تھا اور وہ پر یقین بھی تھی کہ اس بار اسے ناکام ہونا پڑے گا۔ اس بار اس نے آدھا فاتحہ تو انسان کو اس کا باحوصلہ ہونا ہی بنا دیتا ہے۔ وہ بھی بدایاب سمجھنے لگی تھی خود کو۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر پتے بھی چلا دیے۔ وشما کی دوستی سے پورا فائدہ پہنچ رہا ہے اسے۔ روہیل کی دلچسپی فلیٹ تک تھی تو وہ وشما کے ذریعے اس دلچسپی سے پورا فائدہ اٹھا رہی تھی، یہ سمجھے بغیر کہ اس انتقام کے سیلاب میں وہ کیا کچھ برباد کرنے جا رہی ہے۔ باقی بچی شفا تو وہ تو آج کل نئی اڑان بھر رہی تھی۔ چند تعریفی جملوں اور مختصر لگاوٹ بھری باتوں نے جو اسے اعتماد کی خوشنما پر فراہم کر رکھی تھی، ان کے بھروسے سے نئی دنیا کی سیر کرنے نکلی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا جس طرح یہ پر اچانک مل جاتے ہیں اسی طرح غائب بھی ہو جاتے ہیں، بالکل ایک دم، بس اچانک، ایسے جیسے کاغذ پر لکھی تحریر کسی نے مٹا دی۔ پھر انسان منہ کے بل کرتا ہے اور چور چور ہو جاتا ہے۔ جب انسان اڑنے کے لیے بنا نہیں تو کوشش کیوں کرتا ہے؟ نہ سمجھ ہوتا ہے۔ اس لیے ماضی کا عظیم فنکار بنفس نفیس تم سے معذرت کرنے آیا کہ تمہاری پہلی منگنی میں شریک بھی نہ ہو۔ حالانکہ میرے آنے نہ آنے سے تمہارا فائدہ ہی ہوا۔ میں آ جاتا تو تمہارے فنکشن کو 4 چاند تو لگ جانے تھے، لیکن پھر دولہے کو کسی نے پوچھنا نہیں تھا، سب نے تو میرے ہی ارد گرد ہونا تھا۔ تقی شوٹنگز کی وجہ سے بہت مصروف رہا، فرصت ملتے ہی پہلی ملاقات سمیر سے کی۔ اگلا بندہ چاہے مرنے والا ہو، تم اپنی تجویزوں کا قصیدہ اسے ضرور سنانا۔ سمیر نے جل کر کہا تھا، تم مرنے والے ہو؟ کس پہ؟ بڑی ہمدردی سے پوچھا گیا۔ مر ہی گیا ہوں یار، میرے ساتھ تو اتنی بری ہوئی کہ کیا کسی کے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہوتی۔ اس نے بیزاری سے نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ساری بات تقی کو کہہ سنائی۔ اماں کے انوالومنٹ کے بعد بات اور بھی بگڑ گئی تھی۔ شکیل انکل نے ابو سے بات کی اور انہیں وہ سب بتایا جو مری میں ہوا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے خود انکار کر دیا کہ وہ سمر کی شادی مجھ جیسے لڑکے سے نہیں کریں گے۔ ابو نے میری بڑی بے عزتی کی۔ صبر کر بھائی، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تقی نے اس کا کاندھا تھپتھپایا تھا۔ مصلحت؟ اس نے سلگ کر تقی کو دیکھا۔ جو بھی ہوا اس میں تمہاری غلطی ہے، سزا مجھے مل رہی ہے۔ خیر، اب تم اتنے بھی چوچے کاکی نہیں ہو کہ تمہیں کچھ کہا ہی نہ جائے۔ وہاں تو مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح پتہ چل جائے یہ وہی سمر ہے یا نہیں، لیکن خیر تم فکر نہ کرو، میں انکل سے بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں انہیں کہ جو بھی ہوا اس میں ہم سب کی برابر کی غلطی ہے۔ تم کو شرارت پر کسی نے اکسایا تھا۔ ہاں تم فکر نہ کرو، میں ان کے سامنے تم جیسے چلاک انسان کو بالکل معصوم ثابت کر دوں گا، جو کہ تم ہو نہیں۔ بڑا احسان جتانے والا انداز تھا۔ نہیں تم کچھ مت کہو، جو ہوا وہ بس ٹھیک ہے۔ مجھے سمر سے محبت ضرور ہوئی تھی، لیکن میں خود کو سمجھا لوں گا۔ سیلف ریسپیکٹ سے زیادہ اہم اور کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وہ کون سی اس دنیا کی آخری لڑکی ہے کہ مجھے اور کہیں ملے ہی نہیں۔ اب تم نے ابو سے کچھ کہا تو وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ویسے بھی آج کل مجھے اپنے ابو تمہارے ابا کا زیادہ لگ رہے ہیں۔ یہ مت کہو، ہمارے ابا تو ون اینڈ اونلی پیس ہیں، قدرت نے انہیں بنا کر سانچہ ہی توڑ دیا تھا۔ تقی نے بے سختگی سے کہا۔ سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تقی چاہتا بھی ہی تھا کدھر ہو میاں صاحب زادے، آج کل تو گھر میں ٹکتے ہی نہیں۔ وہ بقول ابا بن ٹھن کر کہیں جانے کا تیار تھے، جب ابا نے حسب سابق طنزیہ انداز میں پوچھا، بس ابا پاپی پیٹ کے سارے جمیلے بندہ یا نوکری کر لے یا گھر ٹک لے۔ وہ بھی تقی تھا جس نے سیدھا جواب دینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم نوکری کر رہے ہو؟ ابا اسے اپنی حیرانی چھپائی نہیں گئی۔ تقی کو اندر ہی اندر بڑی گدگدی ہوئی۔ ہاں جی، کب کی؟ بڑا بن کر جواب دیا، بتایا ہی نہیں کسی نے، کہاں کر رہے ہو؟ تقی نے ایک فرضی سا نام دیا۔ ابا نے اسے دیکھتے ہوئے ایک پرسوچ ہنکار بھرا، چلو پہلی تاریخ آنے ہی والی ہے، جب تنخواہ ہاتھ پر رکھو گے تب ہی پتہ چلے گا۔
انہوں نے اپنی طرف سے بڑا طنز کیا تھا۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ تقی بھی نوکری کر سکتا ہے۔ تقی مسکرایا۔ میں پہلی تاریخ سے پہلے تنخواہ آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، اس نے کہا اور اپنا کہا سچ بھی کر دکھایا۔ ٹھیک 2 روز بعد وہ ان کے سامنے کھڑا پہلے سے بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ ابا مسکرائے نہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آج اس نے نرمی دیکھی تھی۔ اچھی بات ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی۔ عورت باورچی خانے میں اور مرد کماتا ہوا اچھا لگتا ہے، انہوں نے کہا تھا۔ تقی نے گردن موڑ کر امی کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہو کر مسکرا رہی تھی۔ وہ جیسے اندر تک سیر ہو گئی۔ میوزک ویڈیو ان سب کی توقع سے بھی زیادہ پسند کی گئی تھی۔ گانا تو جو ہٹ ہوا تھا سو ہوا۔ تنقیدی حلقے تقی کو سراہ رہے تھے اور اس کی آمد کو شوبز میں خوش آئندہ قرار دیا جا رہا تھا۔ کام کی آفر آنے لگ گئی۔ یہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کس کے لیے حامی بھرے اور کس سے انکار کرے۔ ابا کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کے ساتھ اس نے خوشی کو خوب سیلیبریٹ کیا اور مہک کو بھی بلوا لیا۔ امی مل کر بہت خوشی ہوئی۔ پھر رضی نے چکر لگایا اور مہک کے پاپا سے ابا کو ملوا دیا۔ بتایا یہ کہ اس کے حلقہ احباب میں سے ہے۔ ابا تقی کی جانب سے مطمئن ہوتے چلے گئے۔ لوگ بھی پسند آئے۔ رضی کی ٹرک کام کر گئی۔ جری کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا تو ابا نے گھر میں بڑا فنکشن رکھ لیا۔ سارا خاندان مدعو کیا۔ مہک کے گھر والوں نے معذرت کر لی، ان کے اپنے خاندان میں کوئی تقریب تھی۔ سارا گھر خوش تھا۔ جری گردن اکھاڑ کر گھوما کرتا۔ تقی اسے دیکھتا اور بار بار افسوس سے سر ہلاتا۔ کیسا دور آ گیا، شکل عطائی بھی نہ لگنے لگے، اب ڈاکٹر کہلائیں گے۔ گورکھ دھندا ہے بھائی، گورکھ دھندا۔ جری خوش تھا، سو ہنس کر ٹالتا۔ میرے بہت سے دوست بھی آ رہے ہیں، آپ نے ان سب سے خوش اخلاقی سے ملنا ہے اور اچھے اچھے فوٹوگراف بھی آپ نے دینے ہیں، کیونکہ ان میں آدھے تو اسی شوق میں آ رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات کا موقع ملے گا۔ اس نے تقی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ ویسے ریٹ تو 50,000 ہے، لیکن تم میرے بھائی ہو تو 10,000 دے دینا، اس نے سیدھے سیدھے کہا۔ جری ذرا بولا تھا، سمجھا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی سیدھی بات ہے، میں تو اب سیلیبریٹی بن گیا ہوں، کوئی لنچ ہو تو منہ اٹھا کر کوئی ملنے آئے تو میں ہنس کر ملتا ہوں۔ ہاں اگر تم پیمنٹ کر دو تو بات دوسری ہوگی۔ او سیلیبریٹی تو دیکھو، میرے دوستوں سے تو ملنا ہی پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا جب ایک دن جیو کے ساتھ کی ٹیم آپ کا انٹرویو لینے آئے گی تو میں بھائی بن کر آپ کے سارے راز فاش کر دوں گا۔ اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آئے بڑے تم میرے راز فاش کرنے والے، میں نے تمہارے بچپن کے سارے کارناموں کو راز بنا کر اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ اتنا بوجھ ہے ان رازوں کا کہ بعض دفعہ مجھے سانس لینا مشکل لگتا ہے۔ اللہ ایسے کسی وزنی راز سے بچائے۔ بھابھی نے بھی دلچسپی نے۔ تقی جری کو چڑھا رہا تھا، انہیں پتا تھا گفتگو دلچسپی ہی ہوگی۔ چلو جی، آپ نے دلچسپی، تقی بھائی نے خود سے بنا کر ایسے قصے سنانے ہیں کہ آپ ہنستے ہنستے پیٹ میں بلج پڑ جائیں گے۔ جری آج کل کچھ زیادہ ہی پر اعتماد ہو رہا تھا۔ او میرے مننے لاڈلے بھائی، میں کیوں خود سے قصے بناؤں گا؟ تمہارے ہی کھلائے ہوئے گلوں کی خوشبو جس نے میرے ذہن کو معطر کیا ہوا ہے۔ تقی بس ہو گیا شروع؟ آپ کو پتہ ہے بھابھی، یہ جواب شکل سے اتنا معصوم بنا پھرتا ہے، بچپن سے ہی اندر سے برا ہے۔ یعنی میسنا گھننا، پہلا عشق 4 سال کی عمر میں کر لیا تھا، وہ بھی پڑوس کی منزہ سے، جس کی ناک 24 گھنٹے بہتی رہتی تھی اور یہ اپنی شرٹ کے دامن سے اس کی ناک پوچھا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، ایک بار تو امی کی انگوٹھی چوری کر کے اس کے پرپوز کرنے پہنچ گیا، وہ تو میں عین وقت پر چھاپا مارا، ابا کی عزت کا داغدار ہونے سے بچا لیا۔ وہ نان اسٹاپ بول رہا تھا۔ جری ساری بات پر مسکراتا رہا، لیکن اس بات پر اس میں بری طرح پہلو بدلا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بھائی، تم ایک کو 4 سے ضرب دے کر نہ سناؤ، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے جری، محبت ہی کی تھی، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور بچپن میں تو ایسے چھوٹے موٹے عشق سب کو ہو جایا کرتے ہیں، اس میں شرمانے یا مکرنے کی تو کوئی بات نہیں۔ تقی نازمانہ انداز میں کہا، میں نہ شرما رہا ہوں نہ مکر رہا ہوں۔ جری نے تیزی سے کہا تھا، پھر جھجک کر بولا،
ہاں اچھی لگتی تھی، لیکن میں اس کی ناک نہیں پوچھتا تھا، نہ ہی میں نے امی کی انگوٹھی چرائی تھی۔ وہ سبین کی طرف دیکھ کر وضاحتیں دینے لگا، تو اس دوپہر کیا درخت کے نیچے بیٹھ کر اس گرامر کے رول سمجھا رہا تھا؟ میں نے تو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، تکی آنکھیں مٹکا کر بول رہا تھا۔ وہ تو میں تو کوئی بات نہ بن پڑی، ایک تو تکی کی باتیں، اوپر سے سبین ہنس ہنس کر سچ مچ دوہری ہو جا رہی تھی۔ تکی نے تو اپنی بات سچ ثابت کر کے چھوڑی، جیری جب اسے جھوٹا ثابت نہ کر سکا تو واک آؤٹ کر گیا۔ اس کی باتوں میں نہ آنا، سبین جانتی ہو نا، جیری کی چڑھانے کے لیے اوٹ پٹنگ باتیں کرتا رہتا ہے۔ امی بھی گویا مسکرا رہی تھی، پھر انہوں نے کہا، اب رہنے بھی دے، اپنے لاڈلے چھوٹے بیٹے کی حرکتوں پر پردہ نہ ڈالے۔ تکی نے ابھی بھی شرارت سے کہا، جیری کو رہنے دو، وہ میرا بڑا بیٹا ہے۔ پردے تمہیں تمہاری حرکتوں پر ڈالنے پڑتے ہیں، کیا بتاؤں میں تمہیں کس قدر شرارتی ہوتا کرتا تھا۔ پڑوسیوں نے مرغیاں پالی تو جان کر ان کے انڈے چرا لایا کرتا تھا۔ سامنے والوں نے آسٹریلین طوطے رکھے تھے، یہ ایک روز پنجرہ کھول کر سارے اڑا آیا۔ وہ لوگ شکایت لے کر آئے تو میں نے کتنی دقتوں سے بات سنبھالی، پھر بھی تمہاری خالو جان کے کان میں پڑ گئی۔ وہ ناراض تو ہوئے سو ہوئے، مجھے بھی غلط تربیت کے طعنے دینے لگے۔ یہ جری بیچارہ تو میری انگوٹھی سے کھیلتا پھر رہا تھا، منزہ اس کی دوست تو بہت تھی۔ تکی کی نظر پڑ رہی تو کہانی بنا لی، وہ دن گیا اور آج کا دن اسے چڑھاتا رہتا ہے۔ وہ سبین کو بتا رہی تھی، آپ دیکھیے گا امی، میں تو عین اس جری کی شادی والے روز اس کی کوئی بیگم کو بھی یہی قصہ سناتا ہوا پایا جاؤں گا۔ تکی نے مزید سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تقریب اچھی تھی، جری ولیمے کا دولہا بنا پھر رہا تھا۔ اس نے بڑے شوق اور فخر کے ساتھ تکی کو اپنے دوستوں سے ملوایا، لیکن ابھی کھانا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ لودھی صاحب کا سویا ہوا جلال جاگ اٹھا۔ انہیں کہیں سے تکی کے شعبے جوائن کرنے کی خبر مل گئی تھی، پھر انہوں نے مہمانوں کا لحاظ نہیں کیا۔ تکی کو بھری محفل میں بے بھاؤ کی سنائی کہ محفل میں موجود اکثر احباب کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ تکی کا سر جھکا ہوا تھا، بہت سارے اعتراضات کے باوجود وہ خاموش رہا اور ابا کو بھڑاس نکال لینے دے، لیکن پھر اس کی برداشت بھی ختم ہو گئی۔ ابا نے امی کی تربیت کو الزام دیا، وہ کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیا۔ آخر ایسا کیا کر دیا میں نے جو آپ اس قدر واویلا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی تھی، لہجہ سخت تھا۔ لودھی صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے، غصے سے کونپٹی کی رگ اس قدر بھڑکنے لگی کہ گمان گزرا ہوا ابھی ہی پھٹ جائے گی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی پر گرفت مضبوط کر لی، مبادا ہاتھ اٹھ ہی نہ جائے، لیکن کئی بار پیش رفت میں بے سود رہتی۔ غصے نے کچھ اس طرح سے حواس پر غالبہ پایا کہ وہ تکی پر ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ چھڑی کی بے دربے ضربیں اس کی کندھوں اور سر پر پڑ رہی تھیں۔ شدید طیش کے عالم میں وہ اسے مار رہے تھے اور زور زور سے گالیاں بک رہے تھے، اور ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ پوری محفل میں وہ اس کو بدنامی کا باعث بن رہا تھا۔ اس نے ایک بار ان کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی جو وہ ان کو چھڑی پر چھڑی مار رہے تھے۔ سب ان کے غصے سے خائف تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ انہیں روکے، حتیٰ کہ ان کے سگی بھائی میں بھی ہمت نہیں۔ پھر رضی نے ہمت کی، بس کر دیں ابا، وہ مر جائے گا۔ اس نے بامشکل انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ مر جانے تو، ایسی نافرمان اولاد کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ وہ بری طرح ہانپتے ہوئے بولے، دنیا کیا کہے گی؟ عبدالباقر لودھی کا بیٹا، عبدالباری لودھی کا پوتا میراثی بنا گھوم رہا ہے۔ اس کے شوق کے لیے میں اپنی خاندانی شوکت پر حرف آنے نہیں دوں گا۔ اس نافرمان سے کہو ابھی کہ ابھی اس گھر سے دفع ہو جائے، اور پھر ساری زندگی مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ اس کے بعد میراثی بن کر ناچتا پھرے یا ڈرامے کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ ان کا زوردار لہجہ حکم سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ محفل میں ایسی حرکت تھی جیسے کہ موت کی خبر آ گئی ہو، اور تکی جیسے مار کھا کر زمین پر پڑا تھا، لگتا تھا اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ آسمان تو تاریک تھا، لیکن شہر کی بجھتی ہوئی روشنیوں نے بھی اس کے جو بن کے مانند نہ ہونے دیا۔ وہ کہیں رکا، کہیں چلا، کہیں تھک کر بیٹھ گیا، کبھی سر اٹھا کر خود پر جھکے آسمان کو دیکھتا اور آنکھیں رگڑ کر بے بسی سے اپنے بال مٹھیوں سے کھینچ لیتا۔ مایوسی تھی کہ رگ جاں کو کاٹتی تھی،
ایک وحشت تھی جو سر میں سمائی ہوئی تھی۔ اسے ہمیشہ یہی لگا، ابا اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن نفرت کرتے ہیں، یہ اس نے آج جانا تھا۔ بھری محفل، جانے انجانے کتنے احباب، ذرا سی بات پر باپ بیٹے کو اس طرح پیٹ سکتا ہے، یہ آج ہی سنا، آج ہی جانا تھا۔ وہ بھی گھر سے نکل آیا، ماں کی التجائیں، بھائی کی لجاجت نہ سنی، بس چل پڑا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانی، پھر بھی تڑپنے سے باز نہ آیا۔ کہتا تھا مر جاؤ، اتنی تذلیل سہ کر زندہ رہو گے تو لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ کچھ وہ خود سے لڑتا جھگڑتا چل رہا تھا، کچھ سامنے والا بھی جلدی میں تھا، دوسری طرف سے آتی گاڑی اس کی سے زور سے ٹکرائے کہ وہ بیٹھ کے بل ضرب کھائی اور نیچے جا گرا۔ آواز اس کی گرد مکھیوں کی بنبھاٹوں کی طرح جمع ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے ذہن میں جو چہرہ دیکھا وہ اس کی ماں کا تھا، اور اس نے آنکھوں پر خود پر جھمکے کی طرح جس چہرے کو دیکھا وہ عمیر تھا۔ کیوں نہ کروں؟ شفا نے ترنت کہا، میں تو انہیں ضرور بتاؤں گی، آخر انہیں بھی تو پتہ چلے کیسے فضول انسان کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ اس کا لہجہ اچھا خاصا بے مروت تھا۔ تکی کے تلے لگی سر میں جا کر پوچھی۔ وہاں مری میں شفا کے خیالات سن کر وہ اسے کچھ عقل والی لگی تھی۔ اس ایک جملے سے سارا اصل زائل ہو گیا۔ مرضی ہے تمہاری، ورنہ اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ تھا۔ وہ بھی اکڑ کر بولا، میں تو یہاں بطور پینگ گیسٹ رکا ہوا ہوں، جاتے جاتے سارے ڈیوز کلیئر کر کے جاؤں گا، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتا دوں گا کہ تم رات کو چھپ چھپ کر فون پر کسی سے بات کرتی ہو۔ شفا کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا، وہ سراج سے پلٹی تھی۔ تکی اطمینان سے بیٹھا پیر جھلا رہا تھا اور بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ شفا جو کوئی جھوٹ بولنے کے لیے پر تول ہی رہی تھی کہ اس کی ایسی چانچتی نظروں سے خائف ہو گئی۔ میں روز بات نہیں کرتی، کل تو میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ منٹوں میں لال پیلی ہو گئی۔ اوہ پلیز اب میری منتیں شروع مت کر دینا، میں تو یہ بات عمیر بھائی کو ضرور بتانے والا ہوں۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح چڑھانے لگا تھا۔ شفا کا بس نہ چلا کہ ابھی رو دے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ تکی کو اس کی شکل دیکھ کر ترس آ گیا اور سچ بات ہے ہنسی بھی۔ وہ کس قدر بے وقوف تھی، ورنہ کیا مشکل تھا کہ ایک منٹ میں تکی کو رد کر دیتی، گویا کہ وہ محض اسے چڑھا رہا تھا، اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ عمیر بھائی یا سمائر کو بتائے، کیونکہ عمیر بھائی تکی کی بات پر اپنی بہن کی بات سے زیادہ یقین تو نہ کرتے نا۔ اوہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں تھا، بس ڈرا رہا تھا۔ شفا کی پانی بھری آنکھوں میں غصہ اتر آیا، اس نے کہا جانے والی نظروں سے تکی کو گھورا اور پلٹ کر جانے لگی، لیکن یاد رکھنا تم نے اس بات کا ذکر کیا تو میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر تمہارے بھائی کو بتا دوں گا۔ اس نے دھمکانا مناسب سمجھا، لڑکیوں کی الٹی کھوپڑی کا کیا پتا کس وقت گھوم جائے، شکل سے ہی پھاپا کٹنی لگتی ہے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی اور چلی گئی۔ اس تانے سے اگر سنانا پان نکال دیا جاتا تو شاید تکی کو اتنا اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ سمیر سمائر کی اجازت سے اس سے ملنے آیا تھا۔ تم ایٹ لیسٹ آنٹی کو تو بتا دو کہ تم کہاں ٹھہرے ہو، سب لوگ بہت پریشان ہیں تمہارے لیے۔ وہ فکر مندی سے تکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں امی کو فون کروں گا میں نے تجھے سمجھایا تھا تکی، ابا کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کیا، لیکن جس طرح ان کا مزاج ہے ان کا ری ایکشن یہی ہونا تھا، سمیر نے کہا۔ تکی سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے کچھ نہ کہا نہ سر اٹھایا۔ سمیر مجھے نوکری چاہیے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے کہا۔ ہاں اچھا یاد دلایا، سمیر نے کہا، ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک فائنانس کی کچھ ویکنسیز نکلی ہیں، میں نے تمہاری سی وی فارورڈ کر دیا تھا۔ 2 روز بعد انٹرویو ہے، تمہاری طبیعت اجازت دے تو چلے جانا۔ اس کمپنی کا سی ای او ابو کا پرانا جاننے والا ہے، میں ابو سے کہوں گا وہ اس سے بات کر لیں گے۔ تکی نے سر ہلا دیا۔ تمہارے ابو کی ناراضگی ختم ہوئی؟ سمیر نے بچوں کی طرح منہ لٹکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے ابوؤں کے ناراض ہونے کا سیزن چل رہا ہے، تکی نے خفیف سا ہنس کر کہا تھا۔
غلطی میری ہے یار، میں نے اس معاملے کو بہت خراب طریقے سے ہینڈل کیا، سب ٹھیک کرنے کے چکروں میں خراب کرتا چلا گیا۔ اگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی یا طلاق یافتہ یا کچھ بھی، تو کسی نہ کسی طرح بات کھل ہی جاتی۔ مجھے کیا ضرورت تھی اماں کے کان بھرنے کی، اور اماں نے بھی ایک فساد کھڑا کر دیا۔ اب وہ تو بہت شرمندہ تھے، لیکن شکیل انکل ان کی کوئی بھی بات سننے پر راضی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کان میں بات بھر جانا اور ایک الگ بات ہے، لیکن اماں نے بغیر تصدیق کیے سمر پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اماں شروع سے اس رشتے کے خلاف تھی، رہی صحیح کسر میری بکواس نے پوری کر دی۔ پتہ نہیں کتنے سخت لفظوں میں بات کی انہوں نے کہ شکیل انکل کچھ سن ہی نہیں رہے۔ تو میں اس میں منہ لٹکانے کی کیا بات ہے؟ تقی نے کہا، تمہارا طریقہ غلط صحیح، لیکن چاہتے تو تم یہی تھے نا کہ سمر سے تمہارا رشتہ نہ ہو۔ چاہتا تو یہی تھا۔ وہ رکا، متذبذب ہوا۔ تقی، اتنے کچھ ہونے کے باوجود مجھے لگتا ہے سمر میرے دل سے نکلی نہیں، شاید مجھے سچ مچ محبت ہو گئی ہے۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ یہ دیکھ، میں نے اس کی تصویریں بھی ڈیولپ کروا کے رکھی ہیں، گھر میں کسی کو نہیں پتا چلا تو میری بڑی کلاس ہوگی۔ وہ سر جھکائے خفا خفا سا بول رہا تھا، ساتھ ہی جیب سے نکال کر ایک لفافہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ تقی نے تصویریں نکال کر دیکھی، کچھ سمر کی کلوز اپس کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر اس کا ہاتھ سمیر کے ہاتھ میں تھا، وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی، اور سمیر کی آنکھیں تعجب سے بھری اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ ایک تصویر میں وہ دونوں خفیف سا جھک کر کوئی بات کر رہے تھے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی چپکلش ہے۔ یہ سب سے اچھی تصویر تھی۔ یہ تقی نے تصویر اسے دکھائی۔ سمیر نے ایک نظر تصویر پر ڈالی۔ سمر کہہ رہی تھی، مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے بھی کہہ دیا، فکر نہ کرو، تم سے شادی کر کے مجھے بھی اپنی زندگی برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اب سوچ رہا ہوں غلط کہہ گیا۔ سمر کے بغیر جو گزاروں گا وہ سب کچھ ہوگی، لیکن زندگی نہیں۔ وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ سمیر، سوری یار، میں کچھ نہیں کر سکتا تیرے لیے۔ میں تو خیر ایسا الجھا ہوں کہ اپنے لیے کچھ کر سکوں گا یا نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ سمیر نے مایوسی سے سر ہلا دیا اور تصویریں سمیٹ کر لفافے میں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں، اپنا فون رکھنا، پر انٹرویو کی ٹائمنگ بتا دوں گا۔ یار معاف کرنا، دروازے تک چھوڑنے نہیں آ سکتا تو خود ہی دروازے سے نکل کر دائیں طرف مڑنا اور پھر ناک کے سیدھے میں چلے جانا۔ عین سامنے گیٹ نظر آ جائے گا۔ رہنمائی کا شکریہ، لیکن اطلاع کے لیے عرض ہے اسماعیل باجی مجھے لائی بھی اسی رستے سے تھی۔ کوئی ایسی بھول بھلائیاں تو ہے ہی نہیں کہ میں راستہ بھول جاؤں۔ وہ تقی سے ہاتھ ملاتا بلکہ گلے ملتا باہر نکل گیا۔ تقی نے احتیاط سے مڑ کر تکیہ سیدھا کیا، ابھی لیٹ بھی نہ پایا تھا کہ سمیر بہجلت اندر آیا۔ تقی، میں نے ابھی ایک لڑکی کو دیکھا ہے۔ اس کے انداز میں دبا دبا سا جوش تھا۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں کوئی 500 لڑکیاں تو دیکھی ہوں گی، اتنی ایکسائٹمنٹ تو مہک کو دیکھ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی تجھے دیکھ کر ہو رہی ہے۔ تقی حسب عادت بولا، یار کوئی عام لڑکی نہیں، وہ سمر کی دوست ہے جس نے تمہیں بتایا تھا سمر شادی شدہ ہے۔ ارے ہاں، اسے یاد آیا، یہ سمر کی بھی سہیلی تو ہے، سمائر کی نند ہے، میرے بھائی کی بہن ہے۔ تیری دوستی ہے اس سے پوچھو گے تو آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے سمر کے بارے میں غلط بیانی کی تھی یا سچ کہا تھا؟ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ تقی نے کہا، وہ بات کی بات ہے کہ ہوگا کیا، ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ اصل بات کیا ہے۔ اچھا، تقی نے پرسوچ انداز میں ایک لفظ پر زور دیا، ایک بات بتاؤں، یہ لڑکی تھوڑی بونکی ہے۔ اب خدا معلوم اس نے کیوں ایسا کہا، میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن پوچھ دوں گا۔ محترمہ نک چڑھی بھی بہت ہے، کیا پتہ جواب دے یا نہیں، لیکن خیر پوچھ لوں گا میں۔ اس نے بھی اچھی خاصی تسلی دے کر اسے رخصت کیا تھا۔ سمیر کو تسلی دیتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا کہ عنقریب سمیر سے زیادہ خود اسے تسلی کی ضرورت پڑنے والی ہے۔
ابا غصے کے تیز ہیں، وہ جانتا تھا، اس سے پرخاش رکھتے ہیں، جانتا تھا بلا کے ضدی واقع ہوئے، یہ بھی جانتا تھا، لیکن اپنی ضد میں اتنا آگے تک جا سکتے ہیں یہ ہرگز نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے مہک کے ڈیڈی سے تقی کے بارے میں اپنے خیالات کا کھلا مکھلا اظہار کیا تھا، نہ صرف یہ کہ اسے نالائق اور ناہنجار قرار دے کر اس کا رشتہ مہک سے طے کرنا اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ٹھہرائی تھی، بلکہ ان سے صاف صاف یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں تقی کو گھر سے نکال چکا ہوں۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں تو ہر چیز کے لیے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ کل کو تقی کسی نالائکی کی شکایت لے کر میرے پاس آئے گا۔ مہک نے اسے فون کر کے بتایا، میں نے ڈیڈی کو تمہارے ابا کے بارے میں پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ وہ ذرا سخت مزاج کے ہیں، لیکن سخت مزاجی اور چیز ہوتی ہے، اپنے ہی بیٹے کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنا اور بات ہے۔ معاف کرنا تقی، لیکن جس طرح سے وہ ہمارے گھر آ کر تمہارے خلاف بول کر گئے ہیں وہ مجھے سخت مزاج کم اور سنگی زیادہ لگے تھے۔ مہک کی آواز اور لہجہ دھیما تھا۔ تم ذرا اپنے لفظوں پر دھیان دو تو اچھا ہوگا، تقی نے تیز لہجے میں کہا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ ابا کی اس حرکت کے انکشاف نے اس کی ذہنی حالت کو عجیب سا کر دیا تھا۔ دماغ میں خون کی گردش کے ساتھ ساتھ جیسے چونکیاں چلنے لگی تھی۔ ڈیڈی تمہاری طرف سے فکر مند ہو گئے ہیں، بہت دیر بعد مہک نے کہا۔ ان کا خیال ہے کوئی باپ کتنا بھی سخت مزاج کیوں نہ ہو، لیکن بیٹے کی گارنٹی باپ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر باقر لودھی صاحب تقی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تمہیں فون کریں گے، ممکن ہے ملنے ہی آ جائیں۔ انہوں نے اپنی بات سے مطمئن کر دینا، تقی میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اس کی آواز میں جو التجا تھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تقی نے بوجھل دل کے ساتھ فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ سمائر نے پوچھا۔ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی اور گفتگو کا یک طرفہ حصہ اس نے بھی سنا دیا۔ تقی کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، اس نے ساری بات کہہ سنائی دی۔ وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ کس بات کی دشمنی نکال رہے ہیں وہ؟ تقی خاموش رہا، اسے تو خود نہیں پتا تھا کس بات کی دشمنی نکال رہے ہیں وہ۔ اچھا تم فکر مند مت ہو، مہک کے ڈیڈی کا فون آئے تو انہیں انوائٹ کر لینا، میں عمیر سے کہوں گی، وہ خود ان سے بات کریں گے، مجھے یقین ہے مہک کے ڈیڈی عمیر کی بات سمجھ لیں گے، اسماعیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تقی اس بار بھی خاموش رہا۔ جب انسان انتہا درجے کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے جب اس کا دل اور دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ 2 روز بعد اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی، بغیر سہارے کے چل پھر سکتا تھا۔ ہاں، دل اور دماغ کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ انٹرویو کے لیے چلا گیا، سفارشی تھا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اب ایسا بھی خالی برتن نہیں تھا کہ صرف سفارش کی بنیاد پر پرکھ لیا جاتا۔ 30 منٹ کا انٹرویو ہوا، اپائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں دے کر واپس بھجوایا گیا۔ 27,000 بیسک سیلری، ساتھ میں الاؤنسز اتنے پرکشش تھے کہ لطف آ گیا۔ اب اتنے مہنگائی کے دور میں محض 27,000 کو بیٹھ کر کون روتا ہے؟ یہاں ترقی کے مواقع بھی زیادہ تھے۔ اس نے خوشی خوشی جوائننگ لیٹر سائن کر دیا۔ اب اپنی شوٹنگ سے ٹف شیڈول کو اس نوکری کے ساتھ سیٹ کرنا تھا، وہ بھی ہو ہی جاتا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا مہک کے ڈیڈی آئے بیٹھے تھے۔ عمیر اور سمائر نے ان کی تشویق کروائی۔ تقی کی طرف سے ہر طرح کی گارنٹی تھی، لیکن وہ بیٹی کے باپ تھے، جاتے جاتے بھی ایسا لگا ان کے دل میں کوئی گرہ ابھی باقی ہے، لیکن یہ صرف اندازہ ہی تھا۔ وہ جاتے ہوئے تقی سے اچھی طرح مل کر رخصت ہوئے تھے۔ نوکری ملنے پر مبارکباد دی۔ جانے کے بعد مہک نے بھی فون پر اسے تسلی دی، ڈیڈی خاصے مطمئن ہوئے ہیں، لیکن اب تمہارے اوپر چیک ضرور رکھیں گے۔ وہ خوش تو تھی، لیکن اس نے کہا انہیں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ میں اشتہاری جو ہوں، مقامی تھانے میں میری یہ تصویر لگی ہے۔ اس نے چل کر فون ہی بند کر دیا تھا، لیکن آج کا دن ایک اچھا اور اطمینان بخش تھا۔ اسے نوکری ملنے کی خوشی میں اسماعیل نے اسپیشل کھانا بنایا تھا۔ تقی نے روز کی طرح کمرے میں کھانا کھانے کی بجائے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ شفا نے بھوک نہ ہونے کا کہہ کر میز پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔
بظاہر سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اس کی نوکری، شوبز کا شوق، ایک بڑے بجٹ کے ڈرامے میں بطور لیڈ ایکٹر بھی کاسٹ کر لیا گیا۔ 2-4 کمرشلز اور اتنی ہی تعداد میں میوزک ویڈیوز۔ آفرز بڑھ رہی تھی لیکن اس نے کم ہی کم ہاتھ میں لینے کو ترجیح دی۔ گھر فون کر کے امی سے بات بھی کر لیتا، سب جانتے تھے وہ سمائر کے یہاں رہ رہا ہے۔ شاید اندر ہی اندر ابا بھی واقف ہوں، لیکن جری نے بتایا وہ حد سے زیادہ خاموش رہنے لگے تھے۔ پہلے دن کے 23 گھنٹے غصے میں گزارتے تھے، اب دورانیہ بڑھ کر 23.5 گھنٹے ہو گیا ہے۔ تقی کے خود کو باور کروایا گیا، اسے ابا کی پرواہ نہیں ہے۔ اگلا کمرشل سائن کرتے ہوئے ایڈوانس پیمنٹ لینے والا ہوں، کرائے کی کسی اچھے اپارٹمنٹ میں ٹوکن منی تو ہو جائے گی، پھر بھی میں آپ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ فون پر امی سے کہتا۔ امی گہری سانس بھر کر رہ جاتی۔ بھلا یہ کس دور میں ہوا کہ شوہر زندہ سلامت ہو اور عورت اس کے گھر لات مار کر بیٹھے، گھر کو جا کر رہے بیٹے کے پاس۔ لیکن تقی بھی غصے میں تھا، اسے یہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اچھے بچوں کی طرح آفس جاتا، کوشش کرتا شوٹنگ کی وجہ سے رات کو لیٹ نہ ہو، ایسا ہوتا تو کہیں باہر ہی رہ لیتا، بہن پر بوجھ نہ ہو، اس لیے اکثر کھانا بھی باہر سے ہی کھا لیتا۔ پھر عمیر نے سمجھایا، پیسہ بچاؤ، آنے والے دنوں میں تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ بات معقول کی تھی، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب نہ باہر رہتا نہ کھانا کھاتا، وہاں ایک معقول رقم زبردستی اس نے سمائر کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ ایک روز لیٹ واپس آیا تو شفا نے دروازہ کھولا، اسے شرمندگی ہوئی، اگلے روز پھر یہی ہوا۔ کوئی تمہارا نوکر نہیں ہے کہ اتنی دیر تک انتظار میں جاگے، اور نہ ہی یہ کوئی ہوٹل ہے کہ جب دل کیا چلے گئے، جب دل کیا آگے۔ اچھے بچوں کی طرح ٹھیک وقت پر گھر آیا کرو۔ شفا نے اسے کھڑے کھڑے ڈانٹ دیا۔ 6 فٹ کی تقی کی ہیٹی ہو گئی، لیکن اس وقت شفا کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ شفا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ پریشان ہو گئی، خوفزدہ ہو گئی۔ تو اس لیے جاگ رہی تھی تم، میرے سر پہ مفت کا احسان، وہ کہہ کر آ گیا اور کمرے میں آ کر خوب ہنسا۔ اس لڑکی میں کچھ ایسا تھا کہ اسے چڑھا کر مزہ آتا۔ اگلی صبح اس نے سمائر سے کہا کہ اگلی روز دروازہ وہ خود کھولے۔ شفا رات کو پڑھتی ہے تو اس نے خود کہا تھا دروازہ کھول دے گی، سمائر نے بتایا، لیکن تقی دل میں بہن کی سیدھے پن پر ہنسا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ شفا راتوں کو فون سننے کے لیے اٹھا تو شفا فون ہاتھ میں پکڑ کر رو رہی تھی۔ ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں، فریج سے پانی بوتل نکالتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں 5-6 بڑے دھانسو قسم کے عشق کیے ہیں، اور ہر عشق میں ناکام ہو کر میں اسی طرح رویا کرتا تھا جس طرح اس وقت تم رو رہی ہو، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو تعلق زندگی کا آزار بن جائے اسے ختم ہی کر دینا چاہیے۔ تم بھی یہی کرو، اور یہ مشورہ مفت ہے، اس کے لیے شکریہ مت کہنا۔ کمال ادائیں بے نیازی سے حلق میں پانی کی دھاڑ انڈیلتے ہوئے فرمایا گیا۔ اپنے مفت مشورے سنبھال کر رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ پہ پکڑا گلاس شرف پر پٹکا اور تن فن کرتے باہر نکل آئی۔ پیچھے تقی حیران، ایک مشورہ ہی دیا تھا، اس میں اتنا برا منانے کی کیا بات ہے؟ اس نے منہ سجا کر سوچا، فریج میں کوئی کھانے پینے کی چیز تلاش کرنے لگا۔ سمیر کے آفس میں کچھ لوگ انٹرنشپ کے لیے آئے تھے، ان میں ایک سمر بھی تھی۔ گویا ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہونا تھا، لیکن ٹکراؤ ہوتا ہی رہتا تھا، اس بات کا دونوں کو یقین تھا۔ سمر نے سوچا اسے کسی اور ادارے میں چلے جانا چاہیے، لیکن وہ کیوں جاتی؟ اس طرح راستہ بدل کر چلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے وہ ڈر گئی یا گھبرا گئی، اور ڈرتی تھی اس کی جوتی۔ اب وہ ڈٹ گئی، بار بار دونوں کا سامنا ہوتا، کبھی لفٹ میں، کبھی پارکنگ میں، کبھی کینٹین میں تو کبھی آڈٹ روم میں۔ سمیر تو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا، دیکھتی سمر بھی نہیں تھی، بس گھورتی تھی، جیسے نظروں سے ہی قتل کر دینا چاہتی ہو۔ سمیر کے دل میں شرمساری تھی، اس نے ہمت کر کے بات بھی کرنا چاہی تو سمیر نے اسے منہ توڑ جواب دیا کہ وہ دونوں گال سہلاتا ہی رہ گیا۔ پھر جب برداشت سے باہر ہوا تو تقی سے رجوع کرنے کا سوچا۔ وہ استادوں کا استاد تھا، ساری شیطانی ٹوٹکے تو اس کے دماغ سے نکلتے تھے۔
پھر ایک اور بات بھی تھی جو اسے بتانا چاہتا تھا، لیکن تقی کے پاس اب اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ سکون سے بیٹھ کر سن لے۔ اور ویسے بھی لودھی صاحب کے گھر کا اور حساب تھا، جب دل کیا منہ اٹھا کر پہنچ گیا۔ یہ بہن کا گھر تھا، احتیاط لازم تھی، سو اس نے فون پر کہہ سنایا۔ شفا کی تصویریں روہیل کے موبائل فون میں کیا کر رہی تھی؟ تقی تو سن کر حیران رہ گیا اور سوال داغ دیا جو کہ بڑا ہی بونگا تھا۔ سمیر حسب توقع چڑ بھی گیا۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کیا کر رہی تھی، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ روہیل نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ کچھ غلط قسم کی باتیں بھی کر رہا تھا۔ جس ماحول میں رہا ہے وہاں ایسی باتیں بری نہیں ہوں گی، لیکن مجھے لگی ایک دو بار استعمال کر کے چھوڑ دے گا۔ اس کے نزدیک تو عورت اور بلی میں زیادہ فرق ہی نہیں۔ تم اس لڑکی کے لیے کچھ کرو تقی۔ لے میں کیا کروں؟ ان لڑکیوں کو جب اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی تو کیوں ان کی عزت کوئی کرے؟ اس نے صاف ہی کہہ دیا۔ اچھا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو میرے لیے کرو۔ اس نے اصل مدعا بیان کیا۔ تمہاری عزت کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، عزت کو نہیں خطرہ، محبت کو خطرہ ہے، اور خطرہ بھی اسی سے جس کے نام پر دل دھڑکتا ہے۔ معاف کر دو، اس معاملے میں اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تم نے وہ تباہی مچائی ہے کہ بس۔ تقی نے صاف ہی کہہ دیا۔ تقی؟ وہ بس رو دھونے کو تھا۔ اچھا ایسا کرو، اپنے ابو سے بات کرو، ان کی ساری بات بتا دو، تاکہ میرا بھی وہی حشر ہو جو تمہارا ہوا۔ فٹے منہ، اب کوئی مشورہ مت مانگنا مجھ سے۔ تقی نے آگ بگولا ہو کر فون ہی بند کر دیا۔ ساری رات میں اس نے کئی بار شفا کے بارے میں سوچا۔ شکل سے معصوم لگتی تھی، پتہ نہیں روہیل جیسے بندے کے چکر میں کیسے آ گئی۔ اس نے ساری رات سوچا اور صبح سمائر کو انتہائی مناسب لفظوں میں بتا دیا۔ میں اس سارے جمیلے میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن عمیر بھائی کے اتنے احسانات ہیں کہ میرے سر پر کہ میں خود کو انوالو کرنے سے روک نہیں سکا۔ جو بات تھی میں نے تمہیں بتا دی، اب تم جیسے مناسب سمجھو ان کو بتا دو۔ اچھا ہے وہ اپنی بہن کو سمجھائیں۔ تم اس سارے چکر سے دور ہی رہو تو اچھا ہوگا، سمائر نے سنجیدگی سے کہا۔ جو بات تم مجھے اب بتا رہے ہو وہ میں پہلے ہی جانتی ہوں، لیکن شفا ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کی بات سمجھ لے، الٹا وہ ایک قیامت اٹھا دے گی۔ تم میں بڑے آرام سے گھسیٹے جائیں گے، اور عمیر کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں چاہتی۔ لیکن سمائر، تقی نے کہنا چاہا، بس رہنے بھی دو۔ دوبارہ کبھی روتی ہوئی نظر آئے تو تسلی دینے مت کھڑے ہو جانا، ایسی لڑکی کا کیا بھروسہ، کل کو پتہ چلے تم پر ہی ڈولے ڈال رہی ہو۔ وہ شفا کے معاملے میں حد سے زیادہ گمان ہو چکی تھی، اس نے ثابت کیا۔ تقی کے دل میں سوال تھے، لیکن سمائر کے تنبیہ نے سوال کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے سوچا وہ باقی اس معاملے سے دور رہے گا، پرائی آگ میں خود کو کود کر خود کو جھلسانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں اس نے کئی بار شفا کو بات کرتے دیکھا تھا۔ دوسری جانب سمائر بھی وقتاً فوقتاً شفا سے متعلق کچھ نہ کچھ اس کے کان میں ڈالتی رہتی تھی۔ وہ چپ چاپ سن لیتا، اسے کیا ضرورت تھی کہ شفا کے کردار کو جانچتا، اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگاتا۔ ہاں لیکن سمائر کی باتیں کبھی کبھار اسے عجیب لگتی، بظاہر ٹھیک لگ رہی باتوں کو بھی وہ کچھ اس طرح اسے بتاتی کہ وہ قابل اعتراض لگنے لگتی، جبکہ محض ایک فون والی بات کو چھوڑ کر اس نے شفا میں کوئی ایسی بات نوٹ نہیں کی تھی جو اسے ضد، ہٹ دھرمی یا بے راہ ثابت کرتی۔ کہیں نہ کہیں تو کوئی ایسی بات تھی جو سمائر کے منہ سے شفا کی برائی سن کر اسے محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ بات کیا تھی اس کو فیصلہ تب ممکن ہے جب وہ اس پر دھیان دیتا۔ اس کے نزدیک یہ زندگی کا ایک عام سا معاملہ تھا، اور سب سے بڑی بات خود اس کا تو معاملہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے آنکھیں ہی بند کر لی۔ کان بند کرنا مشکل تھا کہ سمائر کو شفا کے خلاف بولنے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ بس کر دو بھائی، یقین مانو سمائر عورت سب سے زیادہ ذکر اپنے بچوں کا کرتی ہے، لیکن تمہارے سے میں نے اتنا ذکر تمہارے بچوں کا نہیں سنا جتنا شفا کا سن چکا ہوں۔ اور ایک اور بات میری دھیان سے سن لو، میری تمہاری نند پر عاشق ہونے کا کوئی پلان نہیں ہے، اس لیے تم بار بار یہ بتا کر وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی مجھے اس سے متنفر کرنے کی کوشش بند کر دو۔ وہ اس برین واشنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔
سمائر خفیف سی ہو گئی. وہ بدتمیزی کی حد تک صاف گود تھا. وہ جانتی تھی لیکن بار یوں منہ پر ہی مار دے گا اس کا اندازہ نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تم ہی آ کر معافی مانگ لو. فون پر بات کرتے ہوئے امی نے لجاجت سے کہا تھا. ان کی بات سن کر تکی کو سخت صدمہ پہنچا. آپ بھی یہی چاہتی ہے کہ میں معافی مانگوں؟ کل رضی سے بات ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، آج آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں. کم سے کم آپ لوگ مجھے یہ تو بتائیں میں نے کیا کیا ہے؟ کسی کا قتل کر کے بھاگ کے آیا ہوں، ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، چوبا نے اتنی بری طرح مارا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ان کے منہ سے خود کو نالائق ناہنجار ہی سن رہا ہوں. وہ یہ بات برملا سب کے سامنے بھی کہا کرتے، لیکن سب کے سامنے مجھے مار کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دل میں میرے لیے کتنی نفرت ہے. نفرت نہ کہو تکی، بس وقتی غصہ ہے. امی نے تڑپ کر کہنا چاہا، اس نے ٹوک دیا. بس کرے امی، اب تو پردے ڈالنا چھوڑ ہی دے. وہ حد سے زیادہ دل برداشتہ تھا. حکم عدولی کو ابا گناہ ٹھہرائیں تو ٹھہرائیں، اپنی پسند کا پروفیشن جوائن کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. شوبز کے ساتھ ابا کو میں قبول نہیں ہوں اور اب شوبز کو میں چھوڑ نہیں سکتا. اگر ابا مجھے گھر سے نکال کر خوش ہیں تو ایسے ہی صحیح، میں اپنے گھر کا بندوبست کر لوں گا اور آپ کو بھی ساتھ لے آؤں گا. اس نے اپنے ارادے کا اعادہ کیا. لیکن ابھی تو آپ آ کر مجھے مل جائیں، میں بہت مس کر رہا ہوں آپ کو. پھر مجھے کچھ خیال آنے پر بولا، اسی بہانے سمائر سے بھی ملاقات ہو جائے گی. ایک منٹ کہے آپ عمیر بھائی کی وجہ سے تو نہیں جھجک رہے؟ یقین کریں امی، وہ بہت اچھے ہیں، آپ ان سے مل کر خوش ہوں گی. ظاہر ہے تھوڑی جھجک تو مجھے اس کی وجہ سے بھی ہے، داماد ہے ہمارا، لیکن کبھی دامادوں والا سلوک کیا ہی نہیں. لیکن خیر، تمہاری چچی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہیں. میں سنتی ہوں تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ اس نے ہماری سمائر کو خوش رکھا ہوا ہے. پھر آپ کب آئیں گی؟ اس نے جلدی سے پوچھا. میں وعدہ نہیں کرتی لیکن آنے کی کوشش کروں گی. اپنے ابا کو جانتے ہو نا، امی نے بے چارگی سے کہا تھا. تکی کی آس ٹوٹ گئی. اس نے کچھ اور باتیں کر کے فون بند کر دیا. 1.5 ماہ ہو گیا تھا اسے گھر سے نکالے ہوئے اور امی کے بغیر وہ سب سے زیادہ اداس ہو رہا تھا. امی نے فون بند ہوتے ہی رضی کو پکڑا دیا. رضی نے دیکھا، ان کا چہرہ سب سے سرخ اور آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی. وہ چپک کر ان سے بیٹھ گیا. کیوں روتی ہیں؟ میں نہیں ہوں آپ کا بیٹا، لاڈ سے کہا. میں نے 1.5 ماہ سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. میں کہتی نہیں ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا تکی کے بغیر دل نہیں لگتا. وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر چہکو پہکو رونے لگی تھی. رضی نے انہیں رو لینے کو دیا. ایک ہی بات دل کا غبار نکال لے. پھر جب وہ کافی دیر رو چکی تو ان کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا لیا. آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ تکی کا غصہ اتر جائے گا تو وہ خود ہی واپس آ جائے گا. اس بار نہیں آئے گا، میرا دل کہہ رہا ہے، انہوں نے بے چارگی سے کہا تھا. ایسا سلوک تو کسی بچے کے ساتھ کرو وہ بھی برا منا جاتا ہے. تکی تو پھر کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے. تو پھر اسے ایسے کہو تو مجھے قتل کر دے. عقب سے ابھرتی لودھی صاحب کی آواز ان دونوں کو دہلا گئی تھی. وہ کب آ کر پیچھے کھڑی ہوئی ان کی باتیں سنتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. جب میں نے منع کیا تھا کوئی اس نالائق سے رابطہ نہیں رکھے گا تو تم نے اس سے بات کیوں کی؟ آپ کے سینے میں تو پتھر لگا ہے، لیکن میں ماں ہوں، کب تک اس سے دور رہ سکتی ہوں؟ ابھی بھی صرف آپ کی فون کی وجہ سے بات کی، ورنہ خواہش تو یہی تھی کہ اس سے جا کر ملوں. اس نے دبی آواز میں خاصی خفگی سے کہہ دیا. جس کا دل چاہے اس سے جا کر ملے، لیکن یہ یاد رکھنا پھر اس کا میرے سے ہر رشتہ ختم ہو جائے گا یا میں خودکشی کر لوں گا. ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. ابا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ رضی نے تہل کر کہا. امی تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی. ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب فیصلہ بھی تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے چھوڑ دو یا مجھے. وہ زور سے پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے. امی کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا. وہ پھر سے رونے لگی. سمائر اس بار کوئی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے پتنگ کو ہوا کے سپرد کرنے کے باوجود اس پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی. روحیل اور شفا کو قریب آنے کا موقع اس نے خود فراہم کیا تھا. نہیں، یا تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مواقع کی راہ اس نے خود ہموار کی تھی. پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ان دونوں کی طرف سے وہ چوک جاتی؟
تمہارا دماغ خراب ہے جو یہ سوچ رہی ہو کہ شفا مجھ سے ملنے پر آمادہ ہوگی۔ وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی، ملاقات خاک کرے گی۔ روہیل شفا کے طرز عمل سے کچھ زیادہ ہی جلا ہوا تھا۔ سمائر اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ تم سے بات نہیں کرتی؟ لیکن وہ تو اکثر رات کو فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے کئی بار اسے کال کی ہے، وہ بات نہیں کرتی، میں زبردستی کرتا ہوں۔ وہ دراصل خود کو کوئی اونچی چیز سمجھتی ہے۔ چند روز بعد اس نے کہا وہ اس طرح کی دوستی کو ٹھیک نہیں سمجھتی، اس لیے دوبارہ مجھ سے فون پر بات بھی نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے انکار کیا۔ مجھے روہیل حیات کو اس کا سارا غصہ برے سے حال ہو گیا۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو اس جیسی کہ میری آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ روہیل تم اتنا غصہ مت کرو، سمائر نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ جذباتی آدمی تھا، غصے میں کچھ کر بیٹھتا تو نقصان میں سمائر کا بھی غصہ تھا۔ سمائر نے اس سے پہلے خود دوستی کی تھی، پھر اسے شفا سے دوستی پر آمادہ کیا تھا، اور خود کی دوستی نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے باوجود دوستی کے کھیل میں تکلف کی کچھ دیواریں اسے بھی گرانا پڑی تھی۔ غیر مرد فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح فائدہ اٹھانے کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ترجیحات کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ کیسے غصہ نہ کروں، اس نے میری بہت انسلٹ کی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے مجھے اس سے زبردستی دوستی کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ وہ تو میرے پاسنگ میں بھی نہیں تھی۔ ڈھیٹ اتنی ہے کہ میں نے اسے بتایا ہے میرے پاس اس کی تصویریں بھی ہیں، جنہیں واپس لینے کے لیے اسے مجھے ملنا آنا ہوگا، مگر وہ اپنی ضد کی اتنی پکی ہے کہ مجال ہے جو میری بات مان رہی ہو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لڑکیوں پر جن میں اتنی اکڑ ہو۔ روہیل میری بات سنو، اب تم میری بات سنو۔ تم نے شفا کی جو تصویریں مجھے دی ہیں، میں نے اپنے تصویروں کے ساتھ فوٹو شاپ کر کے تمہارے شوہر کو فارورڈ کر رہا ہوں۔ ماہ تمام